اب عیسائی اور یہودی آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس گفتگو کا عنوان کیا ہے؟ اس بحث کا عنوان کیا ہے؟ عیسائی یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں، دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نصرانی تھے۔ یہودی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ دین یہودیت پر تھے، وہ یہودی تھے۔ اب یہ آپس میں ان کا یہ گفتگو ہے، یہ مناظرہ ہے، یہ بحث چل رہی ہے۔ تو دونوں گروہوں نے فیصلہ کیا کہ چلیں ہم نور مجسم شفیع امت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، حضور سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب جب یہ فیصلہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو یہ آیت مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کروایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ اس سے مراد یہودی بھی ہیں اور نصرانی بھی ہیں۔ تحاجون فی ابراہیم، تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ نہیں نازل ہوئی تھی تورات اور انجیل، الا من بعدی، مگر ان کے بعد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سے ہزاروں سال پہلے کے، اور یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو پہلے گزر گیا ہو ہزاروں سال وہ بعد میں آنے والوں کا پیروکار ہو یا بعد میں آنے والوں کے دین پر ہو؟ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو میرے پیارے نبی ہیں وہ تو ہزاروں سال پہلے گزر گئے، ہزاروں سال پہلے وہ ان کا جو تھا وہ سلسلہ نبوت تھا۔ تو یہ دین یہودیت اور نصرانیت یہ تو بعد میں آنے والے ہیں، تورات اور انجیل یہ تو بعد میں نازل ہونے والی ہے۔ تو یہ کیسے، یہ تمہاری عقل کا فطور ہے، یہ کیسے کم عقلی ہے کہ جو پہلے گزر گئے تم ان کو اپنے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو؟ یہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ اور ساتھ ہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں، اللہ رب العزت نے فرمایا، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑتے، فیما لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ تم اس بات کو سنتے ہو جس میں تم جھگڑتے ہو اور جس چیز کا تمہارے پاس علم بھی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات انجیل میں اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان کر دیا تھا، ایک ایک نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے بیان کر دی۔ صرف حضور ہی کی نہیں بیان کی، بلکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے ان کی نشانیاں بھی اللہ نے بیان کر دی۔ ایک ایک چیز کو کھول کھول کے اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ تم اس چیز کے بارے میں بھی جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہے، جس کا تمہیں پتا ہے۔ پھر فرمایا فَلِمَ تُحَاجُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور پھر اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ یعنی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو، آپس میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ ان کے بارے میں تو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہیں تھے یہودی اور نہ ہی نصرانی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ ایک اپنا جدا گانا طرز پر خالص مسلمان تھے، خالص مسلمان تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ اس وقت سے جھگڑا چل رہا ہے، اور آج بھی یہ یہودی اور جو نصرانی ہے یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملحق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کم عقلی ہے، یہ ان کے عقل کا فطور ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نبی علیہ السلام کئی سال پہلے گزر گئے ہوں وہ بعد میں آنے والوں میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں اور نصرانیوں کے اس باطل عقیدے کی تردید کر دی
اور ان کی جو فضول بحث تھی، فضول گفتگو تھی، اللہ رب العزت نے اس کا بھی حل اس میں ارشاد فرما دیا۔ تو الحمدللہ جو مسلمان ہیں اللہ رب العزت کے فضل سے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آمینہ کے لال مدینے والے مصطفیٰ تک سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاسفیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے آقا و مولا ہیں۔ علاوہ اس کے جتنے بھی انبیاء ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور ان انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں، جو صحائف انبیاء پر نازل ہوئے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید ان انبیاء کی تصدیق بھی کرتی ہے یہ کتاب، اور جو پہلی کتابیں گزر چکی ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے، ہمارے ایمان میں شامل ہے، یہ حصہ ہے۔ ہم نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان نبیوں کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، قرآن پاک کی جامعیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔